پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کا مرحلہ جاری ہے. حکومت ایک بار پھر وہاں پہ تبدیل ہو رہی ہے. پچھلے 4 سال میں چوتھا وزیر اعظم آزاد کشمیر اپنا دیکھے گا، اور اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اپنے نمبرز پورے کیے بیٹھی ہے. چودھری انوار الحق صاحب جو وزیر اعظم ہیں وہ استعفیٰ نہیں دے رہے ہیں. جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جو اب اپوزیشن میں جائیں گی، جو نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی جو حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ انوار الحق صاحب کو چاہیے کہ وہ استعفیٰ دے دیں ورنہ تحریک عدم اعتماد لانی پڑے گی. انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. 2 بجے تک کا ٹائم دیا گیا تھا، لیکن ابھی تک تحریک عدم اعتماد بھی نہیں آئی ہے. کیا ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں؟ مسلم لیگ نون کا خاص طور پر جو اس وقت جو سیاست ہے اس پر کئی سوالات اٹھ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے جو موجودہ حکومت ہے اس کو ہٹانے میں اپنا کردار ادا کیا، پیپلز پارٹی کی حکومت کو بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن اپوزیشن میں بیٹھے گی. کیا مقصد ہے اپوزیشن میں بیٹھنے کا؟ اس پر ایک تو بات کریں گے. دوسرا، سہیل آفریدی صاحب کی آج پھر عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی. چیف منسٹر اڈیالہ جیل گئے، لیکن وہاں پر جا کر آج پھر ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، باوجود اس کے کہ کل اختیار ولی صاحب نے کہا تھا کہ ان کی ملاقات ہو جائے گی. رانا ثناء اللہ صاحب نے پچھلے ہفتے یہ ویکینڈ پہ کہا تھا کہ بھئی ویکینڈ آ گیا ہے، پیر منگل کو ان کی ملاقات ہو جائے گی، لیکن یہ ملاقات نہیں ہوئی. اب اڈیالہ سے پیغامات آئے ہیں کچھ، اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ چیف منسٹر کو چاہیے کہ وہ اپنی کابینہ خود بنا لیں، اب عمران خان صاحب سے مشاورت کرنے کی انہیں ضرورت نہیں ہے. دوسرا، اپنی بہن کے ذریعے انہوں نے یہ پیغام بھیجا کہ پارٹی کے لیے جو پیغامات ہیں وہ سلمان اکرم راجہ کے ذریعے جایا کریں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ چیئرمین کے ذریعے کیوں نہیں؟ اس پہ بھی بات کریں گے. 18ویں ترمیم میں تبدیلی کی کچھ اندیا وزراء کی طرف سے دیا جا رہا ہے، خاص طور پر رانا تنویر صاحب نے اس پہ بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو موجودہ ضرورتوں کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے اور یہ 27ویں ترمیم کے ذریعے ممکن ہے، اور این ایف سی ایوارڈ کو وہ سمجھتے ہیں کہ نئے سرے سے اس پر غور ہونے کی ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بات اس پہ بھی. بلاول صاحب کی کل مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی، یہ کس موضوع پر تھی؟ اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ ان تمام موضوعات پر بات کریں گے. اور آخر میں پھر ہم افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کے مذاکرات استنبول میں جاری ہیں، لگتا یوں ہے یا اشارے ایسے مل رہے ہیں کہ شاید یہ مذاکرات ناکامی سے دوچار ہونے جا رہے ہیں. ابھی تک کئی دور ہوئے ہیں، 18 گھنٹے کا آخری طویل دور ہوا ہے مذاکرات کا، لیکن نتیجہ خیز نہیں ہوا. اور افغان حکومت اس بات پر ریلیکٹنٹ دکھائی دیتی ہے کہ وہ پاکستان کو شیورٹی دے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. اس پر کیا امر مانے ہے، کیا ریلیکٹنس ہے افغان حکومت کو؟ ان چیزوں پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ آج کے پروگرام میں شیر افضل مروت صاحب تشریف فرما ہیں، ایم این اے ہیں، سینئر سیاستدان ہیں. بہت شکریہ شیر افضل صاحب، خوش آمدید. شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں، ایم این اے ہیں. شرمیلا صاحبہ خوش آمدید. شاہ غلام قادر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، صدر ہیں مسلم لیگ نون کے آزاد کشمیر کے. شاہ غلام قادر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. میں آپ ہی سے شروع کروں گا. شاہ غلام قادر صاحب، ابھی کیا رکاوٹ ہے؟ اس وقت تحریک عدم اعتماد بھی نہیں آ رہی، انوار صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ بھی نہیں دے رہے ہیں. پی ایم ایل این کس بات کا انتظار کر رہی ہے؟ اور اگر تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے تو پی ایم ایل این کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ آپ کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد ہم پیش نہیں کر رہے، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی پیش کر رہی ہے. اور ہم نے ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی، بلکہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وزیر اعظم انوار الحق صاحب کو سبکدوش کرانے کے لیے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں گے. لیکن ہم نے ساتھ یہ بھی طے کیا ہے کہ کولیشن کی حکومت کا جو تجربہ آزاد کشمیر میں ہوا وہ کامیاب نہیں ہوا، اس لیے ہم اب کسی کولیشن حکومت کا حصہ بھی نہیں بنیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے اور ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے اپنا کردار ادا کریں گے. صحیح ہے. تو سب پیپلز پارٹی کو آپ حکومت سازی میں معاونت تو فراہم کر رہے ہیں، لیکن آپ اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں. کیوں نہیں آپ پیپلز پارٹی کو اپنی سپورٹ دیں تاکہ وہ زیادہ اچھا پرفارم کر سکیں؟ نہیں، ہم حکومت سازی میں ان کی مدد نہیں کر رہے، بلکہ ہم رکاوٹ کھڑی نہیں کر رہے. ہم تو صرف انوار الحق صاحب چونکہ ناکام ہوئے اور تجربہ جو مخلوط حکومت کا تجربہ وہاں کیا گیا آزاد کشمیر میں، وہ چونکہ ناکام ہوا، اور اس ناکامی کے بعد اب ایک تجربہ جب ناکام ہو چکا ہے دوبارہ وہ تجربہ کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو فری ہینڈ دے رہے ہیں کہ وہ حکومت کریں، ہم اپنا کردار اپوزیشن میں رہ کے ادا کریں گے تاکہ کسی قسم کا ابہام بھی نہ رہے، سب اپنا اپنا سیاسی کردار جو ہے وہ ادا کرتے رہیں.
لیکن شاہ غلام قادری صاحب ایک تاثر اس وقت یہ ابھر رہا ہے کہ اب چونکہ 6 مہینے کی حکومت رہ گئی ہے اور اس کے بعد الیکشن آنے ہیں، تو آپ اپوزیشن میں جانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو عوام کے پاس جانے میں آسانی رہے، اور وہاں جا کر آپ یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں جی اس وقت آپ کی جو شکایاتیں ہیں یہ تو جا کے آپ پوچھئے حکومت سے، پیپلز پارٹی سے پوچھئے، انوار الحق صاحب سے پوچھئے، ہم تو اپوزیشن میں ہیں، ہماری سلیٹ تو کلین ہے، ہم سے تو کوئی حساب مت مانگیے، اس لیے آپ اپوزیشن میں جانا چاہتے ہیں، یہ تاثر آپ کے بارے میں پیدا ہو رہا ہے؟ نہیں، تاثر جو بھی پیدا ہو، لیکن کیا آزاد کشمیر کسی ایسی مخلوط حکومت کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ہماری نظر میں تو نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں گزشتہ 2 سال میں پاکستان گریز رجحانات جو ہے وہ پیدا کیے گئے، ہم اس کو کاؤنٹر بھی ہم نے کرنا ہے، تو ہم اگر حکومتی کاموں میں پھنس گئے تو ہم نے پبلک کے پاس کب جانا ہے؟ تو اس لیے ہم نے پریفر کیا کہ پبلک کے پاس ہم جائیں، پبلک کو جا کے پاکستان کے ساتھ محبت کا جو ایک درس ہمیں ساری زندگی ملا ہے اس کو آگے بھی لے جائیں۔ تعمیر و ترقی کا عمل جو رکا ہوا ہے، پیپلز پارٹی سے امید کرتے ہیں کہ وہ اس میں پہل کریں گے، اس میں دوبارہ کام شروع ہوگا، اور ابھی 6 مہینے تو بہت ہے، 6 مہینے میں اگر وہ پرفارم کر سکیں گے تو ایک کانٹے دار مقابلہ ہوگا ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ صحیح ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا چونکہ پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑنا ہے تو 6 مہینے کے دوران اگر وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں تو اچھا مقابلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں مروہ صاحب آپ کی رائے کیا ہے کہ آپ کے خیال میں نون لیگ کو یہ کامیابی ملے گی؟ یعنی 6 مہینے کے بعد جب وہ عوام کے پاس جائیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ نہیں پوچھیں گے کہ پچھلے 3 سال میں آپ حکومت میں تھے تو آپ نے کیا کیا، بلکہ وہ صرف پیپلز پارٹی سے حساب لیں گے جنہوں نے 6 مہینے حکومت کی ہوگی؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں گزارش کر دوں کہ یہ آزاد جموں کشمیر کے لوگ جتنے غیرت مند ہیں، جتنے انہوں نے مثالیں سیٹ کی ہیں پاکستانیوں کے لیے، جس طریقے سے یہ احتجاج کرتے ہیں، اتنا ہی ہمیں افسوس ہوتا ہے جب ہم آزاد کشمیر کی سیاست کو دیکھتے ہیں۔ یہ اسمبلیوں میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سیاست ہے، اور کیوں کر آزاد کشمیر کے غیرتی لوگ ایسے لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں؟ 26 پی ٹی آئی کے لوگ تھے، 5 رہ گئے، وہ بقایا کدھر گئے؟ وہ 3-4 حصوں میں بٹ گئے؟ نہیں، بٹ نہیں گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ لیڈر ہے نا جو پارلیمان میں پہنچے۔ پھر آپ دیکھیں 10 لوگوں نے جو ہے پیپل پارٹی جوائن کر دی۔ ابھی جو صدر مسلم لیگ آزاد کشمیر جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں محترم، فرما رہے ہیں کہ جی یہ انوار الحق صاحب نے ہمیں بڑا مایوس کیا، تو یہ تو ان کے ساتھ تھے، حکومت میں کیبنٹ میں تھے۔ تو انوار الحق صاحب کون ہے؟ وہ کس پارٹی کے وزیر اعظم تھے؟ یہ کس طرح کی سیاست کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ جمہوریت کی در ہے، قانون کی حکمرانی کی در ہے، اور یہ 6 ماہ کے بعد اگر آپ نے الیکشن کرنے ہیں اور جب تک فارم 47 کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، یہ آپ میں پاکستان میں ہونے والا کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ شکوک و شبہات کی زد میں رہے گا۔ مجھے بڑا ہی افسوس ہوتا ہے آزاد کشمیر کی سیاست کو دیکھتے ہوئے، یعنی کہ 6 ماہ کے لیے اب آپ ان ہاؤس چینج لا رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ 6 ماہ کے بعد جو ہے ہم جب عوام میں جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ جی یہ جو ہوا، جو ناکامیاں ہوئی، اور میں آپ کو ایک اور بھی کر دوں، جی کرپشن تو پاکستان میں ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن کشمیر میں کچھ علیحدہ ہی معیار ہے، وہاں سرے سے کام ہوتے ہی نہیں ہیں، سارے سڑکیں ٹوٹی ہوئی، اور میں جب بھی یہ گیا ہوں اور چیک کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب سب مل بیٹھ کے جو ہیں اس کو کھاتے ہیں، ہڑپ کرتے ہیں۔ ایک فاروق حیدر تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا، میرے خیال میں ان کے وزیر اعظم تھے، وہ مطلب اس کی ایک ریپوٹیشن تھی کہ جی وہ جناب علی حلال پہ اور بہت ہی زیادہ کوشش کرتے تھے۔ میں کبھی اس حضرت سے نہیں ملا ہوں، لیکن یہ کشمیریوں کو سوچنا چاہیے 6 ماہ کے بعد ایسے لوگوں کو دوبارہ آپ منتخب کریں گے، بہتر ہے نہیں منتخب کریں۔ جنہوں نے اپنا ضمیر بیچنا ہے، جنہوں نے پارٹیاں چینج کرنی ہے، جنہوں نے اس طرح کے لوگوں کو وزیر اعظم بنانا ہے، جن کی پارٹیوں کا پتہ نہیں چلتا ہے، یہ ان کی غیرت پہ سوال ہے، ان کی غیرت کو تقاضا کرنا چاہیے۔ لیکن جو موجودہ ابھی الیکشن ہوئے تھے، آپ حالیہ جو 4 سال پہلے الیکشن ہوئے تھے سر، جی میں سر آپ 1-2 سوال آپ سے کرنے کے لیے واپس آ رہا ہوں آپ کے پاس، لیکن اس میں جی
میں صرف ایک جملہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا جو مروہ صاحب بات کریں. مروہ صاحب کو بتاتا چلوں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب جو ہیں وہی وزیر اعظم تھے پچھلے, جن کو ریجیکٹ کر کے پھر لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے تھے, اور شاید نون لیگ کی 7, 8 یا 9 سیٹیں غالباً آئی تھیں. تو اس میں شرمیلا صاحبہ میرا آپ سے سوال یہ ہے, لیکن پی ٹی آئی کو تو لوگوں نے ووٹ دیا تھا, پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا. اچھا ایک منٹ جی, جو ہی خان کی حکومت مرکز میں گری تو کون سا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ عذاب پڑا کہ کشمیر میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت غائب ہو گئی, جی گلگت بلتستان میں بھی غائب ہو گئی. شرمیلا صاحبہ یہ بتا دیجئے کہ پیپلز پارٹی ایک تو وزیر اعظم کے نام کا انتخاب نہیں کر پا رہی, پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد ابھی تک کیوں نہیں لا رہی, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ 6 مہینے کی حکومت آپ کیوں بنانا چاہ رہے ہیں, 6 مہینے میں آپ کیا تبدیلی لا سکتے ہیں آزاد کشمیر میں؟ جی بہت شکریہ خان صاحب. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت اے جے کے کے اندر جو ایڈمنسٹریٹو حالات ہیں اور جو عوامی مسائل ہیں ان کا کسی قسم کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا, اور پورا نظام درہم بھرم ہو گیا تھا, یہاں تک کہ پی ایم ایل این نے اپنا وزیر اعظم جو ہے اس کو ڈسون کر دیا اور یہ کہا کہ جی یہ رجیم تو نہیں چل سکتی. وزیر اعظم جو سٹنگ وزیر اعظم ہے انہوں نے اپنی جو اکثریت تھی وہ کھو دی. ایسے ماحول کے اندر تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن طریقہ کار ہے, ان ہاؤس چینج ہو, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو, یا وزیر اعظم از خود استعفیٰ دیں اور ایک نیا سسٹم آئے, چاہے بے شک وہ 6-7 مہینے کے لیے ہو, اور پھر ایک جو پروسیس ہے الیکشن میں جانے کا اس پروسیس کے اوپر آپ چلیں. لیکن دیکھیے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں, سٹنگ منسٹرز جو لیجسلیٹو اسمبلی سے تعلق رکھتے ہیں, اس انکمبنٹ پرائم منسٹر کے, انہوں نے باقاعدہ طور پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایلیجنس کر لی ہے. سٹنگ منسٹرز نہیں رہنا چاہتے جو ان کی کابینہ کے ہیں. اس کے علاوہ جو بیرسٹر سلطان کا گروپ ہے اس نے حمایت کا اعلان کیا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو ظاہری بات ہے ایک پولیٹیکل پروسیس ہے, جب ایسا پولیٹیکل ویکیوم پیدا ہوتا ہے تو جو دیگر جماعتیں ہیں, جو دوسری بڑی جماعت ہے اسمبلی میں, وہ ظاہری بات ہے پھر اپنی حکومت انسٹال کرے گی, اور یہی سیاست میں تو یہ گٹھ جوڑ ہوتی ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہمارا مقصد اور مطلب کیا ہے, 6 مہینے یا 7 مہینے, اس میں بھی عوامی مسائل سننا, حل کرنا, ایک فنکشنل سسٹم لے کر آنا, یہ بہت ضروری ہے, اور یہی پیپلز پارٹی کی اس وقت خواہش ہے اور منطق ہے. اب انفارچونیٹلی چاہے آپ کہیں کہ جی 6 مہینے اور رک جاتے, لیکن اس وقت جو حالات اور معاملات ہیں شاید وہ 6 دن نہیں رک پا رہے, اور مجھے تو اگر میں ان کی جگہ پر ہوتی تو شاید میں خود ایک طریقہ کار سے رسپیکٹ کے ساتھ استعفیٰ دیتے تھے, جو کہ طریقہ کار ہے, اچھی بات ہے کہ سٹنگ پرائم منسٹر ہیز لاسٹ اس میجورٹی ان دا لیجسلیٹو اسمبلی, تو آپ اپنا استعفیٰ دے کے یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ آپ ارلی الیکشن میں چلے جائیں, یعنی پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کرے کہ ہم 6 مہینے پہلے الیکشن جاتے ہیں, فریش مینڈیٹ لیتے ہیں پیپلز پارٹی کو, لوگ ووٹ دیں تو پیپلز پارٹی اپنی حکومت بنا لے. دیکھیں ایونچولی تو فریش مینڈیٹ لینا پڑے گا, لیکن دیکھیے اگر مدت پوری ہونے سے پہلے کوئی ایسا ایشو آتا ہے تو پھر جو کانسٹیٹیوشنل طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ آپ ان ہاؤس چینج لیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب گیلانی صاحب کو 4 سال بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈسکوالیفائی کیا افتخار چودھری نے, ہم فریش الیکشنز میں نہیں گئے, ہم ان ہاؤس چینج لے کر آئے اور ہم نے راجہ پرویز اشرف صاحب کو وزیر اعظم تعینات کروایا. جی لیکن اس صورت میں تو پہلے بھی آپ ہی کی حکومت تھی نا, آپ ہی کے وزیر اعظم تھے اور آپ نے صرف وزیر اعظم تبدیل کیے تھے, یہاں تو کسی اور کی حکومت تھی. دیکھیں یہ آپ کا موقف ہو سکتا ہے, ہمارا اس وقت موقف یہ ہے کہ ہمیں ایک سسٹم کو چلانا ہے, سسٹم کو آگے لے کے چلنا ہے. ان ہاؤس چینج جو ہے وہ ایک بہتر اور آسان طریقہ ہے, انسٹیڈ کہ ہم پوری اسمبلی کو ڈیزالو کریں, الیکشن کریں, ٹرم چیزیں آئیں, وہ ایک لمبا پروسیس ہے. سو وائی ناٹ کمپلیٹ دا ٹرم. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ایک میرا سوال ہے محترمہ شرمیلا فاروقی صاحبہ سے, یہ آپ پیپل پارٹی تو ہمیشہ جمہوریت کی جو ہے علمبردار رہی ہے, یہ 10 لوگ جو آج پی ٹی آئی کے ادھر پیپل پارٹی میں شامل ہوئے, اور یہ جو حکومت, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, 6 ماہ قبل ہی مینڈیٹ کے لیے چلے جائیں نا عوام کے پاس. 6 ماہ کی حکومت, جب آپ یہ تیتر بتر پارلیمان ہیں, کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. پی ٹی آئی کے جو 26-27 پارلیمنٹیرین تھے وہ سب ان میں تقسیم ہو گئے.
سوال یہ ہے کیوں کر پیپل پارٹی جو ہے اس طرح کی فلور کراسنگ یا چینجنگ آف لائبلٹیز کو پروموٹ کر رہی ہے. اچھا یہ جو آپ کا سوال ہے نا شرمیلا صاحبہ سے، اسی نوعیت کا سوال آپ کا پہلے شاہ غلام قادری صاحب سے بھی ہے. میں ذرا ان کے سامنے پہلے رکھ دیتا ہوں. شاہ غلام قادری صاحب، جو ابھی مروت صاحب نے آپ سے پہلے پوچھا تھا کہ آپ نے کس وزیر اعظم کو ووٹ دیا تھا، وہ کون تھے، ان کی پارٹی کون سی تھی جس کو آپ نے ووٹ دیا، اور یہی بات خواجہ سعد رفیق صاحب نے کل اپنی ٹویٹ میں کہی. وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر سیاسی تجربہ تھا جو پی ایم ایل این نے کیا. ایک ایسا شخص جس کی کوئی پارٹی نہیں ہے، جس کے پاس کوئی نمبرز ہی نہیں تھے، اس کو وزیر اعظم بنا دیا. یہ کیوں کیا گیا تھا 3 سال پہلے؟ جی میں آپ سے گزارش کروں، جو اصل بات ہے، عمر صاحب نے بڑی اچھی بات کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی پہلا جو وزیر اعظم تھا جس کو پی ٹی آئی نے 2021 میں بنایا، عبدالقیوم نیازی صاحب، ان کو پی ٹی آئی نے خود ہی 9 مہینے کے بعد جو ہے ووٹ آؤٹ کیا، اور جب وہ ووٹ آؤٹ وہ مستعفی ہو کے باہر چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے سردار تنویر الیاس صاحب کو لایا. تنویر الیاس صاحب 10-11 مہینے میں پرفارم نہیں کر سکے، پھر وہ عدالت کے ذریعے چلے گئے. آج وہ پیپلز پارٹی میں ہیں. یہ آپ پی ٹی آئی میں کون لوگ تھے؟ مسلم لیگ سے بھاگ کے کوئی کیوں نہیں گیا؟ ہم نے 5 سال حکومت کی، 5 سال کے بعد ہمارا صرف ایک آدمی جو تھا وہ پی ٹی آئی میں گیا تھا. پی ٹی آئی کے لوگوں کو ایسی چناؤ کیسے انہوں نے ٹکٹ دیے جو پی ٹی آئی میں رہ ہی نہیں سکے؟ اور پی ٹی آئی میں رہتے نا، ہم نے کوئی زبردستی کسی کو کہا تھا کہ جی آپ نے یہ جو آج وزیر اعظم صاحب ہیں یہ تو پی ٹی آئی میں موجود تھے. اور کمال یہ ہے کہ حکومت بھی پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کی، اپوزیشن لیڈر بھی پی ٹی آئی کا خواجہ فاروق صاحب، تو دونوں پی ٹی آئی کے نظریات پہ ایک لفظ بھی وہ عمران خان کے خلاف اس 2.5 سال میں نہیں بولے. وہ ابھی تک ان کے ساتھ رابطے میں. تو اس لیے جہاں تک شرمیلا فاروقی صاحبہ نے کہا شاید تو وہ ان کو تو یہ کیسے آپ ان کے اتحادی بن گئے سر؟ یہ کیسے چمتکار ہوا نا؟ یہی جی میں آپ سے آتا ہوں اس طرف کہ جس شرمیلا فاروقی صاحبہ نے کہا کہ شاید ہم نے کوئی مسلم لیگ کے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کیا. جی نہیں، مسلم لیگ کا کوئی وزیر اعظم کے خلاف مسلم لیگ نے عدم اعتماد نہیں کیا. یہ عدم اعتماد آج بھی پیپلز پارٹی کر رہی ہے پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کے خلاف، اور پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کے لوگ ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں. پرانے سیاسی کارکن اگر اپنی اپنی جگہ اپنی جماعت، پیپلز پارٹی کے کارکن کیوں نہیں ادھر سے ادھر ہوئے؟ مسلم لیگ کے کارکن کیوں نہیں ادھر سے ادھر ہوئے؟ پی ٹی آئی کے ہی لوگ ادھر سے ادھر ہوتے ہیں، اور آج بھی وزیر ہیں، اور وزیر ہو کے بھی اپنے وزیر جو فارورڈ بلاک کے چلے گئے. تو اس لیے وہ مروت صاحب جو ہے وہ تھوڑی سی اپنی پارٹی کی طرف بھی توجہ کریں تاکہ ان کو بھی پتا ہو کہ جی کون لوگ کارکن ہوتے ہیں اور کون کھڑے رہ سکتے ہیں. جو سوال ہے بنیادی، آپ اس کا جواب اگر دے دیں، اس کا جواب آپ نہیں دے رہے ہیں کہ یہ ایک وضاحت کر دوں. یہ جب پڑ جاتی ہے نا تو ہر اس پارٹی کے، آپ کی پی ایم ایل این کے ماضی میں آپ بھول گئے ہیں کہ جب آپ ہی کی حکومت آپ کے اپنے ساتھی جو ہیں انہوں نے توڑی. پی ایم ایل این کی حکومت، پیپل پارٹی کی حکومت پیپل پارٹی کے لوگوں نے توڑی. وجہ کیا ہے؟ اور یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ موجودہ وزیر اعظم کس کی رشتہ داری کی وجہ سے وزیر اعظم بنائے. مطلب یہ ہے کسی کے ابائی ہو گئے تو جناب وزیر اعظم ہو گئے. جی مروت صاحب، گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو تو پھر پہلے سوچنا چاہیے تھا نا ٹکٹ دینے سے پہلے کہ یہ جو آج موجودہ وزیر اعظم ہیں یہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بھی تھے. تو جب وہ پی ٹی آئی میں گئے تھے تو اس وقت جائز تھا، اور آج جب وہ اس کے بعد جب پی ٹی آئی چھوڑ کے وہ فارورڈ بلاک میں، نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت موجودہ وزیر اعظم صاحب چلے گئے. آج محترم یہ جو 26 لوگ تھے پی ٹی آئی کے، اس میں 10 لوگ نون سے آئے تھے پی ٹی آئی میں، اور 7 لوگ پیپل پارٹی سے آئے تھے. نہیں آپ کو غلط، نہیں ایک بھی مسلم، میں نے آپ سے گزارش کی ایک آدمی تھا جو ہمارے سے چھوڑ کر چلا گیا، باقی کوئی آدمی جو ہے وہ پی ٹی آئی میں نہیں گیا. یہی ہمارا کمال تھا ہماری حکومت کا اور ہماری پارٹی کا. لیکن چلیں وہ ایک آپ اس بحث میں نہیں جاتے. ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عدم اعتماد لے کر آئی ہے. انہوں نے ہم سے درخواست کی کہ ہمیں آپ ووٹ دیں،
اور اس حکومت کو ہٹانے میں. ہم نے کہا ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے لیکن ہم آپ کی حکومت میں شریک نہیں ہوں گے، اس لیے کہ مخلوط حکومت کا تجربہ ناکام رہا، اور آپ اپنی مرضی سے حکومت کریں، کھل کے حکومت کریں، اور جب کارکردگی آپ کی دکھائیں گے تو اس کے بعد اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے. اس میں نہ ہم کچھ مداخلت کر سکتے ہیں نہ وہ ہمارے کاموں میں مداخلت کر سکتے ہیں. ایک چیز میں ایڈ کر دوں آپ کے توسط سے، کشمیر کے عوام کو کہنا چاہتا ہوں، گزشتہ 4 سالوں میں آپ کے پارلیمان میں جو ہوا، یہ جتنی حکومتیں بنی، جتنے یہ تاریخ میں پہلا پارلیمان ہے جس میں اتنے لوٹے پیدا ہوئے، جس میں اتنی حکومت، کبھی پی ٹی آئی کی ایک حکومت، نیازی صاحب کو کیوں ہٹایا گیا؟ پیسہ اس وقت بھی استعمال ہوا پی ٹی آئی کے دور میں. جی سردار تنویر الیاس صاحب جو ہیں، پھر اس کے لیے اس وقت سپریم کورٹ کا فورم استعمال ہوا. آج پھر وہ اہل ہیں. یہ جس طرح غیرتی قوم ہے نا کشمیری، میں صرف ایک بات ان کو کہوں گا کہ جن لوگوں نے جو ہیں حکومتیں گرائی، وفاداریاں تبدیل کی، آنے والے الیکشن میں ان کو جوتے دکھاؤ. مگر یہی لوگ ہیں نا جو الیکشن میں اتریں گے، نہیں، نئے لوگوں کو لائیں. چلیں، اس سے پورے کشمیر کی بدنامی ہوتی ہے. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب اڈیالہ جیل گئے. انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، لسٹ میں ان کا نام ڈالا گیا تھا لیکن ان کی ملاقات آج نہیں ہو سکی. لیکن اندر سے پیغام آیا کہ سہیل آفریدی صاحب سے کہیں کہ وہ اپنی کابینہ اپنی مرضی سے تشکیل دے دیں. یعنی وہ حکومت سازی کا جو عمل رکا ہوا تھا، کام کئی رکے ہوئے تھے، وہ اب آگے چل پڑیں گے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ پارٹی کے لیے جو پیغامات ہیں وہ سلمان راجہ صاحب کے ذریعے سے اب پارٹی تک جایا کریں گے. اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، یہ کیوں کیا گیا ہے، اس کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی ہے بانی تحریک انصاف عمران خان کو؟ پہلے مروہ صاحب میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھ دیتا ہوں، دونوں ہی چیزیں. ایک تو حکومت سازی اب ہوگی، چھوٹی کابینہ بنانے کا کہا گیا ہے. دوسرا، بیرسٹر گوہر کو کیا عمران خان صاحب ان سے زیادہ اہمیت سلمان راجہ صاحب کو دے رہے ہیں؟ اچھا، اگر آپ دیکھیں یہ جو نئی تبدیلی ہوئی ہے نا، تو سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں کے پی سی ایم ہاؤس میں بہت زیادہ دکھائی دے رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کے دائیں بائیں ہوتے ہیں، اور جو لوگ علی امین خان کے مخالف تھے وہ سارے جو ہیں نئے وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں. بادی نظر میں یہ شاید منظرکشی ہو رہی ہے کہ اب ایک اور گروپ ہے. در حقیقت آپ کے پروگرام سے میں بتا دوں، سہیل آفریدی کو پی ٹی آئی ٹکٹ نہیں دے رہی تھی، چونکہ اس وقت یہ پارلیمانی پراس سے میں بھی وابستہ تھا، جی، اور بہت سارے لوگ اس کے حلقے میں، یہ خیبر ایجنسی سے ہیں، اور چونکہ یہ اس وقت یوتھ کا صدر تھا کے پی چیپٹر کا، تو پھر اس کو ویٹو کیا علی امین خان نے، اس نے یہ ٹکٹ دیا. اور اس کے بعد جو ہیں اس کو کیبنٹ میں بھی خان کے کہنے پہ نہیں لیا ہے، علی امین خان کا فیصلہ تھا. ٹھیک. جو آپ نے بیرسٹر گور صاحب کی بات کی، آپ کو یہ بھی شاید یاد ہوگا بیرسٹر گور صاحب بھی حلف میں انوائٹ شاید نہیں تھے، وزیر اعلیٰ کے دائیں بائیں نظر نہیں آئے، نہ بلایا گیا ان کو. اور بیرسٹر گور تو اس انتخاب کے مخالف تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ابھی انتظار کرنا چاہیے، آج یہ ایک ہی دن میں اتنی جلدی انتخاب عمل میں نہیں آنا چاہیے. جو بیرسٹر گور صاحب سے میری کل کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ملاقات ہوئی، اور وہاں پہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا انہوں نے مجھے انوائٹ ہی نہیں کیا تھا. اچھا. تو میں نے کہا پھر، اس نے کہا میں نے گلہ کیا اسد قیصر صاحب کو بھی، وزیر اعلیٰ کو بھی بولا ہے. تو میں نے کہا چلے. اب جو بیرسٹر گور صاحب کا تعلق ہے نا، میں آپ کو آج ایک بات بتا دوں، مارچ 2024 میں دوبارہ کاغذی انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے، اور بیرسٹر گور صاحب عمر ایوب خان کا نام بھیجا گیا الیکشن کمیشن میں کہ پی ٹی آئی کو سرٹیفائی کر کے اس کو رجسٹر کریں. انٹرا پارٹی الیکشن ہو گئے. اب اچانک کچھ اندیشے پیدا ہو گئے، یا کسی نے اندیشہ ڈلوائے، اور خود پی ٹی آئی کا یہی فیصلہ کہ بیرسٹر گور صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، عمر ایوب خان ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں،
اس کو خود پی ٹی آئی نے مدعی بن کے لاہور ہائی کورٹ سے بنڈاری صاحب کے ذریعے اسٹے کرا دیا. یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. تو اپریل 2024 سے لے کر آج تک پی ٹی آئی کی بطور پارٹی رجسٹریشن خود پی ٹی آئی نے روکی ہوئی ہے تاکہ بیرسٹر گوہر جو ہیں پی ٹی آئی کا چیئرمین نہ بن سکے. سیکرٹری جنرل تو پھر بھی تبدیل ہو گئے. دوسری بات، بیرسٹر گوہر صاحب سے ایک غلطی ہو گئی. غلطی کیا ہوئی کہ ان سے رجوع کیا اسٹیبلشمنٹ نے اپریل اور مئی 2-3 دفعہ ان سے رجوع کیا اور ان کو کہا گیا کہ جی آپ اگر گارنٹی خود دیتے ہیں تو بشرا بی بی کی رہائی ہو سکتی ہے. اچھا، اپریل میں، اپریل 2025. اچھا یہ لیٹسٹ آخری ڈائیلاگ تھا جو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ ہوا. اچھا. اس وقت بیرسٹر گوہر صاحب نے قریبی جو سرکلز ہیں اس کا ذکر کیا. اچھا. اور پھر جناب یہ تجویز لے کے خان صاحب کے پاس چلے گئے. اچھا. تو یہ مئی کا مڈ تھا میرے خیال میں. تو خان صاحب کو خان صاحب نے کہا کیا شرط ہے ان کی. ہاں. بیرسٹر گوہر صاحب دوبارہ گئے کہ کوئی شرط بھی ہے. تو بیرسٹر گوہر صاحب کو بتایا گیا کہ یہ پھرے گی نہیں، جل سے جلوس نہیں کرے گی، کوئی درد سر نہیں پیدا کرے. اچھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ اب جو آپ جا رہے ہیں اگر خان صاحب ہاں کرتے ہیں تو 14 دن کے اندر، 15 دن نہیں ہوں گے، 14 دن کے اندر بشرا بی بی رہا ہو جائے گی. خان صاحب نے کیا جواب دیا؟ خان صاحب کے پاس یہ گئے، میاں بیوی نے مشورہ کیا اور خان صاحب کو اندیشہ تھا کہ کہیں بشرا بی بی کی لائف کو کچھ خطرہ نہ ہو. اچھا. تو انہوں نے کہا مجھے قبول نہیں ہے. اچھا، انکار کر دیا. اس نے کہا بشرا بی بی کو قبول نہیں ہے. اچھا. یعنی وہ نہیں باہر جانا چاہتی ہے. یہ میں آپ کو لیٹسٹ بتا رہا ہوں. اچھا. اب کوئی سوال کرتے ہیں تو جا کے بیرسٹر گوہر سے کوئی پوچھ لیں کہ یہ اچھا کہ یہ ہوا یا نہیں. ہاں. اب جو ہم کہتے ہیں نا، نہیں تو اس سے کیا بیرسٹر گوہر سے ناراض بھی ہوئے عمران خان صاحب سے یہ آفر لانے پہ؟ نہیں، وہ یہ کہ یہ آفر لانا ہی اس کے گلے پڑ گیا. اچھا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بیرسٹر گوہر صاحب کا جو انداز ہے نا، جو طریقہ ہے، جو وہ بولتے ہیں، اس کی وجہ سے اپنے مخالف سب اس سے راضی رہتے ہیں. کسی کو ناراض وہ کرتے ہی نہیں ہے. بڑے ڈیسنٹ آدمی ہے. تو کہیں پر لیکن وہ غیر مؤثر ہوتے جا رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان کو پارٹی نے اپنے حلف برداری میں ہی نہیں بلایا چیف منسٹر نے، تو اس پر انہوں نے شکوہ بھی میں کیا. آپ کو ایک بات بتا دوں، جی. چاہے کوئی عارضی طور پر خان کی سیٹ پہ بیٹھ جائے نا، یہ بھی کسی کو گوارا نہیں ہے. تو لہٰذا پارٹی کے اندر، پارٹی کے اندر بالکل صحیح. اب میں آپ کو عرض کر دوں، جی. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاید بیرسٹر گوہر صاحب، جس طرح میں کہتا تھا نا کہ علی امین خان کے دن گنے جا چکے ہیں، یہ ساری جو نئی سیٹ اپ بنی ہے نا ٹوٹل، اب ہاں ایک چیز اور ہوگی، اس طرح کی کوئی واضح گروپنگ پہلے نہیں تھی، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک مضبوط دڑا جو اس گروپ کے مخالف ہوگا وہ چند دنوں میں سامنے آ آ جائے. جائے گا. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے باقی جماعتوں میں؟ شمیلہ صاحبہ، یہ بلاول صاحب نے کل مولانا سے ملاقات کی. اس ملاقات کی ظاہر ہے کوئی خبر تو نہیں نکلی، لیکن قیاس آرائیاں بہت ساری ہوئیں. ایک قیاس آرائی یہ تھی کہ مولانا کو آفر کی گئی ہے کہ آپ اپوزیشن لیڈر بنے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، ووٹ دیں گے. دوسری قیاس آرائی یہ بھی نکلی کہ خیبر پختونخوا میں گورنر رول لگانے کے لیے مولانا کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی گئی. ایک قیاس آرائی یہ بھی تھی کہ 27ویں ترمیم کے سلسلے میں بات چیت کا آغاز کیا گیا ہے. کیا تھی کل کی ملاقات؟ دیکھیے خان صاحب، سیاسی رہنماؤں کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اور مختلف ایشوز ڈسکس بھی ہوتے ہیں. جہاں تک قیاس آرائیوں کا تعلق ہے، آپ کی تینوں جو قیاس آرائی ہیں وہ قیاس آرائیاں ہی ہیں. ان میں سے کوئی بھی بات نہیں ہوئی ہوگی. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی تو مولانا صاحب راضی نہیں ہو یہ آپ کے بھی قیاس آرائی ہے کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہوگی؟ یہ آپ کے نہیں، دیکھیے ایز سچ کوئی ایجنڈا نہیں تھا، لیکن جب دو سیاسی رہنما بیٹھتے ہیں اور اس لیول کے جو اپنی اپنی جماعتوں کے سربراہ ہوں
تو پھر بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. اور اچھی چیز ہے کہ آپس میں ملنا چاہیے کیونکہ اہم رہنما ہے, پرانی جو ہے واسطے داری ہے اور آئندہ آگے چل کے بھی واسطے داری رہے گی. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی والدہ کی طرز کی سیاست کرتے ہیں, کنسنسس پالیٹکس کرتے ہیں اور بہت ایکٹیو ہیں. اور بہت سارے دیکھیے اس وقت ملک کے اندر صرف اندرون معاملات ایشوز نہیں ہیں, اس وقت جو آپ کے افغانستان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں وہ انتہائی چیلنجنگ اور سیریس ہیں, اس کے اوپر سوچنا سمجھنا چاہیے اور ایسے موقع کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کے اندر یونٹی ہونی چاہیے. ایز وی اسپیک استنبول کی جو بیٹھک ہے وہ اس میں کوئی نتیجہ خیز چیزیں سامنے نہیں آ رہی ہیں اور حکومت پاکستان آلریڈی کہہ چکی ہے کہ اگر یہ ٹاکس فیل ہو جاتی ہیں تو اٹس این آل آؤٹ وار. انڈیا کے ساتھ دوسرے معاملات چل رہے ہیں کیونکہ انڈیا تو یہ کہتا ہے کہ جی یہ سیز فائر نہیں, یہ ایک پاز ہے, انڈیا کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ جو آپ کے بیرون ملک جو معاملات ہیں اور آپ کی جو بارڈرز کے جو معاملات ہیں وہ سب سے زیادہ چیلنجنگ ہے. پھر معیشت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں آف کورس. پھر کیونکہ ایک ڈس فنکشنل حکومت خیبر پختونخوا میں وہ صوبہ جو دہشت گردی کی آگ میں سلگ رہا ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو نیشنل اسمبلی کے اندر معاملات کوئی خاص نہیں ہے کیونکہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہے, پی ٹی آئی کے لوگ بھاگے ہوئے ہیں, کچھ ڈسکوالیفائی ہو گئے. تو بہت سارے ایسے فنکشنل اکانومی چلانے کے لیے چلنے کے لیے اور ایز این اہم اتحادی آف دی گورنمنٹ یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک کنسنسس کی سیاست کریں اور سب کو ساتھ لے کے چلیں. چھوٹا سا بریک لے کے واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بریگیڈیئر احمد منہاج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ ہی سے شروع کرتا ہوں. یہ جو استنبول میں ٹاکس ہو رہی ہیں افغانستان اور پاکستان کی حکومت کے درمیان, ابھی تک کی جو خبریں آ رہی ہیں اس سے لگتا ہے کہ یہ نتیجہ خیز نہیں ہو رہی اور بہت ہی کم امکانات ہیں کہ کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو پائے. بار بار کی مداخلت, پھر افغانستان حکومت سے جو وہاں پہ نمائندے آئے ہیں بار بار بریک لے رہے تھے, پھر وہاں سے جو ان پٹ آ رہی تھی وہ ان ٹاکس کو ڈی ریل کر رہی تھی. نتیجہ یہی نکل رہا ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں. آپ کے خیال میں رکاوٹ کیا ہے؟ سادہ سا ہمارا مطالبہ کہ دہشت گردی کے خلاف آپ اپنی زمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں دہشت گردی کے لیے, تو اس پہ کیا ایک حکومت کو ریلیکٹنس ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیں بالکل ایک خاصی ایوالونگ سچویشن ہے پاکستان افغانستان کی ریلیشن شپ کو لے کر اس وقت, اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آج تقریباً چوتھا روز ہے اور چوتھا راؤنڈ آف ٹاکس ہے, لیکن وہاں پہ بھیج جانے والا جو ڈیلیگیشن ہے افغانی رجیم کی جانب سے وہ اپنے اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے کر سکے یا کوئی کمیونیکے نکالنے میں مدد دے سکے. ابھی آپ نے دیکھا کہ وہاں پر 19 گھنٹے کے 24 گھنٹے کے اندر 19 گھنٹے تک کی بھی ٹاکس ہوئی ہیں, لیکن بار بار وہ کابل کو کنٹیکٹ کرتے ہیں اور کابل سے انسٹرکشن لکھتے ہیں اور کابل جو ہے اس وقت نیو ڈیلی کے زیر اثر ہے. اب یہ بات کہ پاکستان کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ہمیں اپنی لینڈ جو ہے اس کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں دہشت گردوں کے استعمال کے لحاظ سے, لیکن ان کے 3 ایجنڈا آئٹمز تھے افغانیوں کے کہ ایک تو یہ کہ ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس قدر آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. وہ مان نہیں رہتے کہ بیکاز ان کی بڑی اسٹیبلش پوزیشن ہے کہ جس کو انڈیا کی بیکنگ بھی ہے کہ یہ پاکستان کے انٹرنل معاملہ ہے, نہ کہ افغانستان کی جانب سے یہ حملے ہو رہے ہیں, ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر ڈومیسٹک لیول پہ بائیلیٹرل لیول پہ ان کے ساتھ ہم تمام ڈوزیئر شیئر کر چکے ہیں. سیکنڈ ان کا مطالبہ یہ کہ افغانستان کی سوورینٹی اس کی ریسپیکٹ کریں جو پاکستان ہمیشہ سے کرتا چلا ہے, اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ کہ آپ جو ٹریڈ ہے اس کو ان انٹرپٹڈ انشور کریں اور پلس جو افغانی مہاجرین ہیں ان کو واپس بھیجنے میں اتنی جلدی نہ کریں. تو یہ تمام چیزیں دیکھی جائیں تو جو ایک سول سنگل ایجنڈا آئٹم کہ جس کی وجہ سے پاکستان افغانستان کے درمیان ایک جنگ کی سچویشن آلموسٹ رائپ ہو چکی ہے, اس کے اوپر بات کرنے کے لیے اب مادہ نہیں تھے. تو لہٰذا کیونکہ ہم نے انف والی بات ہے اور فیلڈ مارشل صاحب بھی اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اس بات پہ مکمل یقین رکھتی ہے کہ ہم مزید ان کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے ریسٹرینٹ اور رسپانسبلٹی اور ریشنلٹی کا جو مظاہرہ ہم ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں, اب ایسا نہیں ہوگا اگر ان کے اختیار میں ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس یا بی آر اے کے ایلیمنٹس کے ان کے اوپر اختیار نہیں ہے, تو پاکستان آرٹیکل 51 UN چارٹر کے تحت ہاٹ پرسوٹ کرے گا یا فار دیٹ میٹر پریونٹیو یا پری ایمپٹیو اسٹرائک کرے گا, لیکن یہ ایک میجر جنگ کی طرف
पहला कदम साबित हो सकता है जो दोनों मुल्कों के हिसाब से बेहतर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने चौथा राउंड भी अब स्टार्ट की है। लेट्स होप, एक कॉशियस किस्म की ऑप्टिमिज्म है कि शायद वो अपनी जो हटदर्मी है उससे पीछे हटेंगे, और जो अफगान गयूर कौम है जो जिनको इस तालिबानी रजीम ने किराए के सोल्जर्स और किराए के कातिल बना के रख दिया है, मैं समझता हूँ कि शायद उसको रिविजिट करेंगे और पाकिस्तान के साथ बिरादरान ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिश करेंगे, ताकि न सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान बल्कि इस खित्ते में अमन कायम हो सके। जी सही है, बिल्कुल सही है। हमारी उम्मीद तो ये है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें मरवा साहब, जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और चीफ मिनिस्टर बार बार बात कर रहे हैं, मुसलसल वो जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं अपनी असम्बली के अंदर या जलसों के अंदर, वो कह रहे हैं उनका मुतालबा ये है कि मकामी अमायदीन को शामिल किया जाए, मिशरान को शामिल किया जाए टॉक्स में, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को शामिल किया जाए। अब वो कह रहे हैं कि इंटरनली जो बातचीत हो रही है उसमें भी और अफगानिस्तान के साथ मामला में भी अफगान हुकूमत को शरीक बनाया जाए। आपके ख्याल में उनका ये मुतालबा या राय दुरुस्त है? मेरा ख्याल है कि इस पे पहले, अगर मेरी राय से पहले अगर ब्रिगेडियर साहब इस सवाल पे क्या राय देते हैं तो मेरी यही सवाल आप समझते हैं कि उनसे पहले जवाब दिया जाए। ब्रिगेडियर साहब, आपकी क्या राय है? खैबर यानी दहशतगर्दी के हवाले से कोई भी पॉलिसी बनाई जाए उसमें मकामी नुमाइंदों को, मिशरान को, अमायदीन को और केपी हुकूमत को टॉक्स में शामिल किया जाए, आपके ख्याल में ये राय दुरुस्त है उनकी या मुतालबा? जी देखिए, मरवा साहब जो बात कर रहे हैं और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं, मुझे थोड़ा सा जवाब का इल्म भी है। देखिए, जंग जो है ना वो किसी मसले का हल होता नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, एज ए क्लॉसफिट्स ने कहा था कि ये एज अ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक टूल होता है जो जंग होती है। तो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ गेन करने के लिए आप ये जरूर जो है वो जंग में बढ़ना पड़ता है अगर कोई डायलॉग से बात ना बन रही हो। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 20 सालों के दौरान जब से वॉर एंड टेरर हुई है और ये टीटीपी के एलिमेंट्स और BRA-BLA के एलिमेंट, हमने भरपूर मौका इनको दिया लोकल। आप मेरा सवाल सुन पाए हैं ब्रिगेडियर साहब? मेरा सवाल ये था कि क्या चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का ये मुतालबा या राय दुरुस्त है कि उन्हें भी टॉक्स का हिस्सा बनाया जाए? देखिए, जहां तक गवर्नमेंट लेवल पे ताल्लुक है, लेकिन KPK के साथ लगता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ऑफर किया कि हम भी टॉक्स के अंदर एक मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल एक रिप्रेजेंटेशन इस पर वहां पे जरूर है, लेकिन अगर इसको थोड़ा ब्रॉड लेवल पे अगर किया जाए और ये डिमांड अगर अफगानिस्तान की जानिब से है तो उसमें हर्ज कोई नहीं है। लेकिन माजी के अंदर कोई इतना खातिर ख्वाह इसका फायदा हुआ नहीं था बेसिकली। ठीक है जी सर, ये जवाब जी। बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने, ब्रिगेडियर साहब ने। और मेरी राय ये है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को आप एक्सक्लूड करते हैं, जिस तरह आज तक एक्सक्लूड किया हुआ है, मकामी अमायदीन को आप एक्सक्लूड करते हैं, तो ये जो जंग है इसका डायनामिक्स KP के लोगों से ज़्यादा कौन समझता है। बहुत बड़ी बॉर्डर है, मेरे ख्याल में कोई 1800 या 1600 किलोमीटर है ड्यूरेंट लाइन जी, और इस वजह से बड़े मसाइल भी हैं। फ़वाइद तो इसलिए कम है कि हम जंग में उलझे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर में इस साइड पे जो कबाइल हैं, तूरी हैं, बंगश हैं, वज़ीर हैं, पिटनी है, मरवत है, मसूद है, वही उस साइड पर भी है। चमन तक ये सूरत हाल है जी। तो लिहाजा आप ये कहते हैं कि ये बॉर्डर की सूरत हाल, ये क्रॉस बॉर्डर जो है आना जाना और फिर जंग, ये जंग के इमीडिएट स्टेक होल्डर्स कौन है, उस साइड के लोग या इस साइड के लोग, और इनको आप अगर शामिल करते हैं तो इसके दो फायदे हैं। नंबर एक, वो जब आप अफगान हुकूमत से बात करेंगे कबायली जरगे की शक्ल में, KP हुकूमत मौलाना साहब को भी ले लें, और वहाँ पे अगर हम बता देते हैं कि आप हमें साबित कर दें कि कहाँ पे हम नाकाम हैं, कहाँ पे हम आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं, अगर हम नहीं कर रहे हैं तो फिर आप क्यों कर रहे हैं। अगर इस बातचीत में अफगान हुकूमत जो है वो या तो इनकार करेगी कि जी हम ये बातें आपकी नहीं मानते हैं, अगर वो इनकार कर सकती हैं तो फिर यही अवाम आएंगे, यही KP हुकूमत आएगी और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को आके बताएगी कि जनाब ये हमारे जायज़ बातें थी और उन्होंने काम नहीं मानते हैं। कल आपके साथ पूरा KP उठेगा, KP की हुकूमत खड़ी होगी, और अगर आप
قبائل کھڑے ہوں گے اور قبائل کڑے ہوں گے. اور اگر آپ جا کے خود بات کرتے ہیں اور بات چیت کے بعد آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ساری ذمہ داری بھی آپ کی ہوگی, مرکز کی ہوگی, کیونکہ وہ کہیں گے کہ آپ خود ڈیل کر رہے تھے اور آپ ہی ناکام ہو گئے. تو لہٰذا قبائل یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں ذمہ داری بھی دیں تو یہاں پر جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم نمٹ سکتے ہیں, ہم انہیں دھکیل دیں یا ہم ان کے ساتھ فائٹ کریں یا ان کے ساتھ جرگہ کریں یا ہم اس مسئلے کو سیٹل کر سکتے ہیں. آپ کے خیال میں ان کا یہ دعویٰ درست ہے؟ بالکل درست ہے. ہر جگہ پہ ہم ڈیل کر سکتے ہیں, لیکن اس صورت میں کہ درمیان میں کوئی اور طاقت نہ ہو. بالکل صحیح ہے. شرمیلا صاحبہ, آج ایک جو خبر آئی اور یہ بڑی خوش آئند بھی ہے کہ چیف منسٹر کی اور کور کمانڈر پشاور کی ملاقات بھی ہوئی. اگرچہ ایک فضول بحث شروع رہی کہ ملاقات کہاں ہوئی, اور ملاقات کہیں بھی ہو, ملاقات سے برف پگھلتی ہے اور چیزیں آگے بڑھتی ہیں. اس میں یہ بھی بات چیت ہوئی ہوگی یا اگلی ملاقات میں ہو جائے گی کہ اس سیکیورٹی کے ایشوز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. آپ کے خیال میں کیا بہتر ہے, سیاسی طور پر کیا حل ہے؟ ظاہر ہے مذاکرات ہو رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, ہماری اس سے بھی ایکسپیکٹیشن ہے, لیکن پولیٹیکل پارٹیز اپنا رول کیسے ادا کر سکتی ہیں امن لانے کے لیے؟ دیکھیے جی, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ملاقات ہونی چاہیے, اور بالخصوص کیونکہ صوبے کے جو امن امان کے حالات ہیں وہ بالکل ہی تتر بتر ہیں, تو ایسے موقع پہ تو میرا خیال ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر سے بھی ملاقاتیں ہونی چاہیے. کور کمانڈر سے ہوئی, اچھی بات ہے. سیاسی جماعتوں کی مختلف رہنماؤں سے ہونی چاہیے. دیکھیے, صوبے میں امن لانے کے لیے آپ کو ہر اقدام اٹھانا پڑے گا, اینڈ آف کورس ہی از دا چیف ایگزیکٹو ناؤ, تو ان کا کام اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب کو اکٹھے لے کے چلیں, بیکاز یو نیڈ ٹو اون دس. یہ اونرشپ لینے کی بات ہے. اور میں تو گزارش یہ کروں گی کہ کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے اس کو اس بات سے بالکل نہ نتھی کریں کہ ان کی ملاقات عمران خان سے ہوتی کہ نہیں ہوتی. خدارہ کابینہ تشکیل دیں, صوبے میں گورنمنٹ انسٹال کریں اور لوگوں کے مسائل حل کریں, ایڈمنسٹریشن کو سنبھالیں اور امن امان قائم کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.